اور یہ آیت ہے سورہ ہود کی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس کی پیروی مت کرو۔ رکوع مصدر ہے، اس کے معنی ہے پیروی کرنا، پناہ مانگنا، قرض مانگنا، محبت کرنا، جھکنا۔ توجہ، اس کی پیروی مت کرو جو پہلے کافر رہ چکا ہے، اس سے محبت مت کرو جو پہلے مشرک رہ چکا ہے، اس سے پناہ مت مانگو جو پہلے کافر رہ چکا ہے، اس سے محبت مت کرو جو پہلے کافر رہ چکا ہے۔ مسلمانوں، میں تمہارے سر پہ قرآن رکھ رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ پوری زندگی میرے رسول نے محبت کی ابو طالب سے، پناہ مانگی ابو طالب سے، مدد مانگی ابو طالب سے، قرض مانگا ابو طالب سے۔ ارے ابو طالب کا کچھ نہیں بگڑتا، تمہارے رسول کی رسالت جا رہی ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ابھی نہیں پہنچا سکا۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چل رہا ہوں، اور یہ آیت ہے سورہ مجادلہ کی، لا تَعْجِلُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُعَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَلَوْ كَانُوا أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ ذُرِّيَّتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ عَشِيرَتِهِمْ۔ میرا حبیب اپنے رسول سے مخاطب ہے، رسول اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے کہ میرا حبیب یہ ناممکن ہے، توجہ، میرا حبیب یہ ہو نہیں سکتا، میرا حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن بھی کہلوائے اور آپ کے اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے۔ اتنا بڑا جملہ، میرا حبیب یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن بھی کہلوائے اور میرے اور آپ کے دشمن سے محبت بھی کرے۔ اب مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ، رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، اب دیکھیں رسول اس دنیا میں آیا، پلنے لگا، بڑھنے لگا۔ دیکھیں ہماری شریعت کا ایک مسئلہ ہے، 73 فرقے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور اتفاق رکھتے ہیں کہ کافر اور مشرک کا ذبیحہ مسلمان پر حرام ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، ٹوک دیں مجھے، ممبر۔ کافر اور مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے مسلمان پر۔ اب مجھے یہ بتاؤ، رسول ابو طالب کے گھر میں رہے، کم و بیش 30 سال تک جو پکا وہ کھایا، جو پکا وہ کھایا۔ زید نے بھیڑ کی بھنی ہوئی ران ہدیۃً تحفۃً حضور کی خدمت میں بھیجی، اور میرے رسول نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ ہم
مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھاتے. اب میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ابو طالب کے دسترخوان پر گوشت پکتا تھا یا نہیں، اور میرا رسول کھاتا تھا یا نہیں؟ گوشت پکتا تھا یا نہیں، میرا رسول کھاتا تھا یا نہیں؟ کھاتا تھا نا. اچھا ایک منزل اور بڑھا، میرا رسول پل کر جوان ہوا کہ جناب خدیجہ کا غلام ہے، اور کہا اے محمد میری مالکہ چاہتی ہے کہ وہ آپ سے نکاح کرے، آپ کی رائے کیا ہے؟ بڑی توجہ. تمام مسلمان پورا سال محفل میلاد مناتے ہیں، فلاں کا ذکر، فلاں کا ذکر، فلاں کا ذکر، رسول کا ذکر کرو نا. تمام بیویوں کی شادیاں پڑھتے ہیں لیکن خدیجہ کا ذکر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بتانا پڑے گا کہ بارات کس گھر سے نکلی تھی. بتانا پڑے گا کہ بارات کس گھر سے نکلی تھی، گیت کس نے گائے تھے، اشرفیاں نشاور کس نے کی تھی، اور حق مہر کس نے ادا کیا تھا، ولیمہ کس نے کیا تھا. کہا چچا میں نے آج تک کوئی کام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. بڑا جملہ دے رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اگر میرا جملہ سمجھ میں آ جائے میرے حق میں دعا کر دینا. میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ محمد میری مالکہ چاہتی ہے کہ وہ آپ سے نکاح کرے. محمد کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی کام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. تو مسلمانوں تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا رسول؟ میرے رسول کی دو زندگیاں، ایک زندگی اعلان نبوت سے پہلے، ایک زندگی اعلان نبوت کے بعد. اعلان نبوت کے بعد محمد پیروی کرے وحی الہی کی، اور اعلان نبوت سے پہلے محمد پیروی کرے ابو طالب کی. آئے چچا کے پاس. چچا وہ میسرہ آیا تھا. کہا اچھا کیوں آیا تھا؟ کہا یہ پیغام لے کر آیا. بھتیجے پروگرام تو میرا بھی تھا لیکن کیا کروں، اپنی معاشی حالت دے کر خاموش ہو جاتا تھا. یہ جو مسلمانوں کی تاریخ میں لکھا نا وہ پڑھ رہا ہوں. مسلمانوں کی تاریخ میں لکھا کہ ابو طالب مفلس تھے. ابو طالب تو فقیر تھے، معاشی حالت ٹھیک نہ تھی، لیکن کہا میرے بیٹے اگر تو اس بات پر راضی ہے تو تیری ساری شادی کا بندوبست میں خود کروں گا. تو اس سے پہلے ابو طالب غریب نہیں تھا، تمہارے رسول پر خرچ کر کے غریب ہوا. سید زادہ آگے، ان کا مجھے انتظار تھا. بس میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کے بعد منبر میں اپنے سید کو دوں گا. مسلمانوں، کوئی غریب، کوئی مسافر، کوئی بے وطن
دور اپنے وطن سے کہیں مر جائے تو اسلام اسے 4 حق دیتا ہے۔ اسلام اسے 4 حق دیتا ہے۔ پہلا حق، اس کو غسل دیا جائے۔ دوسرا حق آپ بتائیں گے۔ دوسرا حق، اس کو کفن دیا جائے۔ تیسرا حق، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ چوتھا حق، اس کو دفن کیا جائے۔ سوال یہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زہرا کا لال اس ہمدردی کے لائق نہ تھا؟ میرے بعد میں آقا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو جد نامدار شہید حسین پر کہ جس کا خون اس کا غسل بنا، خاک کربلا اس کا کفن بنا۔ آخری جملہ دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی کسی مظلوم کو دیکھو مظلوم حسین کو یاد کرنا۔ قبلہ صاحب، معاشر کا دن ہوگا، ہر طرف سے شور بلند ہوگا کہ اس محشر کے شور میں علی کی چیخیں بلند ہوں گی۔ اللہ کی آواز آئے گی، یا علی، میری پوری کائنات میں تجھ سے زیادہ بہادر ہی کوئی نہیں ہے، تو فاتح خیبر ہے، فاتح بدر و حنین ہے، اتنا بہادر ہونے کے باوجود کیوں رو رہا ہے؟ اتنا دکھ بھرا کیوں رو رہا ہے؟ علی کی آواز ہے کہ یا اللہ میرا خرچہ بڑا ہوا ہے، یا اللہ میرا نقصان بڑا ہوا ہے، یا اللہ میرا خرچہ بڑا ہوا ہے۔ کہا یا علی بتا کر رو، تیرا کون سا نقصان ہوا ہے، تیرا کون سا خرچہ ہوا ہے؟ علی کی آواز آئے گی، یا اللہ ذرا پوری کائنات میں نظر دوڑانا، وہ دیکھ مسافر، وہ غریب، وہ بے وطن، وہ یتیم، وہ بے آسرا، جو کوئی بھی اپنی قبر سے اٹھ رہا ہے وہ کفن کے ساتھ اٹھ رہا ہے۔ ذرا کربلا کی طرف دیکھ، میرا بیٹا بغیر کفن کے اٹھ رہا ہے۔ علی آگے بڑھ جائیں گے، حسین آئیں گے، حسین کی چیخیں علی سے بھی زیادہ بلند ہوں گی۔ علی کی آواز آئے گی، بیٹا میں تو تیری بے کفنی کو رو رہا تھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا بابا آپ نے اپنا خرچہ گنا ہے، آپ نے اپنا نقصان گنا ہے، میرا خرچہ نہیں گنا۔ کہا حسین جس طرح میں بتا کے رویا ہوں اس طرح تو بھی بتا کے رو کہ تو اتنا دکھ بھرا کیوں رو رہا ہے۔ تو حسین کی آواز آئے گی، بابا آپ اس لیے دکھ بھرا رو رہے تھے کہ آپ کا بیٹا بغیر کفن کے اٹھا ہے۔ ذرا شام کی طرف دیکھیے، میری 4 سال کی بیٹی بغیر کفن کے۔